سب میں پہلے کون ہیں جنہوں نے جب کوئی نہ بڑھ سکتا تھا جب صدیق بڑھے، جب کوئی نہ تھا تو صدیق کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ایک دن اپنے گھر میں تھے، حضور سے اجازت لے کے گھر پہنچے کسی کام سے، اور نبی محترم علیہ السلام حرم کعبہ میں تھے۔ یہ ایک بار حضور کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی، 20 بار حضور پر وار کیے گئے، 20 بار، کبھی گلے میں چادر ڈال کر، کبھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال کر، کبھی دھکا دے کر، کبھی چاروں طرف سے گھیر کر نبی کریم علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہاں رک کر کے میں یہ بھی بات عرض کر دوں، جس دین کو آج ہم نے آسان سمجھ کر تختہ مشق بنا دیا ہے اور کھیل بنا دیا ہے، اس دین کے لیے میرے نبی کا خون بھی بہا ہے اور میرے نبی کے قتل کی سازشیں بھی ہوئی ہیں۔ آج جس کو ہم لوگوں نے کھیل بنا دیا، جس دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑا وقت نکال کے دین کو سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ دین ہے کیا، اور میرے نبی نے اور میرے نبی کے صحابہ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ فرماتے ہیں کہ 39 افراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھے، اور نبی محترم علیہ السلام نے حرم کعبہ میں لوگوں کے سامنے کچھ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے حضور کو گھیر لیا، حضور تنہا ہے، صدیق اکبر کسی کام سے اجازت لے کر ہی اپنے گھر گئے ہوں گے، چونکہ بشری تقاضے بھی ہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی نے، جب لوگوں نے گھیر لیا تو اپنی ہمت ان لوگوں نے جمع کر لی حضور کے خلاف۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کو صادق و امین بھی کہتے تھے، بعد میں دشمنی میں تو پھر ان لوگوں نے حضور کو کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا، مجنون کہنا شروع کر دیا، شاعر کہنا شروع کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے کہ کائنات کا بہترین انسان بھی عداوت رکھنے والوں کی نگاہوں میں اتنا برا بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ کائنات کا بہترین انسان، جن کے بارے میں وہ بالاجماع کہا کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت دار ہیں، لیکن اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اتنے بہترین انسان کو بھی ان لوگوں نے اپنا دشمن قرار دے کر ان کی جان لینے کی کوششیں ایک نہیں 100 بار کی۔ حضور کے سر کے انعامات رکھے کہ ان کے سر کا یہ انعام ہے، جو ان کا سر لے کر آئے گا تو اس کو 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ کئی بار یہ کوشش کی گئی، عمر فاروق اعظم نے بھی یہ کوشش کی حضور کا سر اتارنے کی، اور سراقہ ابن مالک نے بھی یہ کوشش کی حضور کا سر اتارنے کی، کہ حضور کا سر اتار کر لے آئے تو ابو جہل نے کہا تھا میں تجھے 100 اونٹ دوں گا، مال دوں گا بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے کوششیں کی جن کو سپاریاں دی گئی حضور کے نام کی، کئی لوگ آئے حضور کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ کریم نے ہر موقع پر اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، کبھی فرشتوں سے اور اکثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تھے، انہوں نے حضور کو گھیرا اور کہنے لگے تم ہی ہو نا جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں تم ہی ہو نا جو کہتے، جس نے سارے خداؤں کو یہ خدا بنا دیا ہے، جو کہتا ہے کہ اتنے سارے خدا نہیں بلکہ خدا تو ایک ہے، تم ہی ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ وہ حضور سے سوال کرنے لگے، حضور اپنی صداقت کی بنیاد پر حضور جواب دینے لگے، ان کو طیش آیا، اور طیش آنے کے بعد چاروں طرف سے وہ حضور کو مارنے لگے۔ آپ تھوڑا سوچ سکتے ہیں، اس منظر کو اپنے خیال میں لا سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی؟ کائنات کا سب سے بہترین انسان، جس جیسا دوسرا انسان سوچنا بھی محال ہے،
کہ اس جیسا کوئی دوسرا انسان بھی ہو سکتا. کیفیت آپ اپنے ذہنوں میں لا سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. خانہ کعبہ کا حرم ہے, حضور اکیلے ہیں, اسلام کی ابتدا ہے, اور دشمن نے چاروں طرف سے گھیر کر حضور پر حملہ بولا ہے, اور چاروں طرف سے حضور پر دست درازی کی جا رہی ہے. کائنات کے بہترین انسان پر کسی نے جلدی جا کر دوڑتے بھاگتے صدیق اکبر کے گھر جا کے کہا, اٹھو, اپنے صاحب کی خبر لو کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ بولا ہے. اتنا کہنا تھا کہ اپنے صاحب کی خبر لو. صدیق اکبر جیسے بیٹھے تھے, اپنی چادر بھی نہیں سنبھالی, جس حال میں بیٹھے تھے, راوی کہتے ہیں چادر کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکلے. اجلت میں, تیزی میں, اتنا سننا تھا کہ میرے صاحب کو, نبی محترم کو لوگوں نے گھیر لیا. اجلت میں چادر گھسیٹتی بھی جا رہی تھی. صدیق اکبر بھاگتے ہوئے نکلے اور دوڑتے ہوئے حرم کعبہ میں آئے, کیونکہ گھر قریب ہی تھا. جلدی سے پہنچے اور آ کر کے حضور سے لپٹ گئے, اور بار بار یہ کہتے جاتے تھے, کیا تم ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا خدا اللہ ہے, جو اپنی باتوں میں سچا ہے, جو کہتا ہے کہ میرا خدا رب ہے, کائنات کا ایک ہی خدا ہے. کیا تم ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو اپنی باتوں میں سچا ہے, جو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے. یہ کہتے جاتے تھے, حضور سے لپٹ گئے, اور نبی کریم علیہ السلام سے لپٹ کر روتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, اور ان کو دفع اور دور کرتے جاتے تھے. بڑی مشکل سے ان لوگوں نے حضور کو چھوڑا اور کنارے لگے. پھر نبی کریم علیہ السلام کو سبوں کے جتھے سے باہر نکال کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے ان کے کاشانہ اقدس پر پہنچتے ہیں. یہ جان نثاری یہاں پر کوئی نہیں ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کئی واقعات درج فرمائے, کوئی نہیں ہے یہاں پر. یہاں صدیق اکبر بالکل تنہا ہے اس جان نثاری اور جانبازی میں ہے کہ حضور کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. اس شمع مصطفی کو بجھانے کے لیے چار طرف سے آندھیاں چل رہی ہیں, اور شمع مصطفی کے گرد اس کو مختلف آندھیوں سے بچانے کے لیے جو ایک حفاظتی حصار ہے, اس حفاظتی حصار کا نام صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.